اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں انجینئر اویس دورانی بات کر رہا ہوں۔ میں نے قرآن پہ لیکچرز دینے کا سلسلہ شروع کیا ہے، تو آج کی لیکچر کا جو عنوان ہے وہ قرآن سے مراد کیا ہے، قرآن کو قرآن کیوں کہا گیا ہے۔ ہاں، اس کا مادہ جو ہے کاف را حمزہ ہے، ٹھیک ہے۔ اقبال کہتے ہیں چوں مسلمان اگر داری جگر، در ضمیر خیش و در قرآن گر، صد جہان تازہ در آیات اوست، اسرہا پیچیدہ در آیات اوست۔ اب کاف را حمزہ، کرا کے معنی بھی جمع کرنا اور محفوظ رکھنا ہے۔ اب جمع و حفظہ یہ بھی قرآنی الفاظ ہیں، قرآن نے ان کو اپنے ہاں استعمال کیا ہے۔ پھر اس کے مادے کرا میں کیا خصوصیت ہے کہ قرآن کا لفظ اس مادے سے لیا گیا ہے، جمع یا حفظہ سے نہیں لیا گیا۔ قرآن کا اعجاز لفظوں کے انتخاب میں ہے، اور یہ انتخاب خود پکار کر کہہ رہا ہے، ای کتاب نیز چیز دیگر است۔ کرا کے معنی ہوتے ہیں کسی چیز کو اس طرح جمع کرنا، محفوظ رکھنا، جس طرح رحم مادر میں نطفہ محفوظ ہوتا ہے۔ نطفہ تو اس طرح جامد نہیں ہوتا جیسے کہ تھیلی میں چند سکے محفوظ ہوتے ہیں، بلکہ نطفہ تو رحم کے اندر بڑھنے، نشو و نما پانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ قرآن تمام انسانوں کے لیے قیامت تک کے لیے محفوظ ہے، اس میں یہ صلاحیت ہونی چاہیے اور ہے کہ انسان کی زندگی کے بڑھتے ہوئے تمام تقاضوں کا ساتھ دیتا جائے۔ ہر زمانے میں انسانی فکر کی لیڈرشپ اس کے پاس ہو، اور یہ ہر مقام پر چراغ راہ ہو، اور کسی مقام پر یہ نہ کہہ دے کہ مجھ میں اب آگے بڑھنے کی صلاحیت ہی نہیں رہی۔ یہ مقام تو ذات کو حاصل ہو سکتا ہے جس میں علم انسانی کی نسبت سے بڑھنے اور پھولنے کی صلاحیت ہو۔ یہ ان حقائق کے متعلق ہے جو قرآن نے بتا دیا ان الفاظ میں، سنوریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق۔ ٹھیک ہے، جوں انفس و آفاق بے پوشیدہ حقائق بے نقاب ہوتے جائیں گے، قرآن کی صداقت مزید نکھر کر سامنے آتی جائے گی۔ سائنس کا ہر یقینی انکشاف اور علم انسانی کی ہر تحقیق قرآنی دعووں کی تصدیق ہوتی جائے گی۔ انہ ہوا اللہ ذکر للعالمین، یہ ذکر انسانیت کے لیے، ساری انسانیت کے لیے ضابطہ ہے، اور آنے والے زمانوں کے لیے، للعالمین، صرف موجودہ زمانے کے لیے نہیں ہے۔ اس لیے وَتَعْلَمْ مَنَّ نَبَأَهُ بَعْدَ حِينٍ، اس کے تمام حقائق ایک ہی وقت میں سب کے سب ڈسکلوز نہیں ہو جائیں گے، یہ کچھ وقت کے بعد جو ہے بے نقاب ہوں گے اور ہوتے جائیں گے۔ بعض نے کہا کہ قرآن جو ہے عبرانی زبان کا لفظ ہے، اور اس کا معنی پروکلیمیشن، اعلامیہ، اعلان ہے۔ قرآن کو کتاب بمانی ضابطہ حال بھی کہا گیا ہے، کتبہ سے یعنی حکم دینا، کسی بات کو واجب التقریب قرار دینا۔ فیہا کتب قیمہ، ٹھیک ہے، اس میں نہایت محکم اور امیوٹیبل لاز ہیں اللہ کے۔ اس میں دو قسم کے قوانین ہیں جن کو قوانین فطرت کہا جاتا ہے، جن کا حاصل کرنا ایمان کا جز قرآن نے قرار دیا ہے، جس کو ہم نے چھوڑا ہوا ہے، اور دوسرا حصہ وہ قوانین جو انسان کی تبدی زندگی کے لیے، اس کی ذات کی نشو و نما کے لیے قرآن نے دی ہیں۔ یہ قوانین فطرت بھی انسانوں نے نہیں بنائے، وہ صرف ان کو پڑھ سکتے ہیں، لکھ نہیں سکتے، ان کا انکشاف کر سکتے، ان کو فارمولیٹ نہیں کر سکتے۔ قرآن کا دعویٰ ہے کہ فوز و فلاح صرف ان قوانین پر عمل کرنے سے مل سکتی ہے، اور یہ بھی قوانین فطرت کی طرح اللہ کی طرف سے ملنے چاہیے۔ قوانین فطرت سے اعراض کا نتیجہ جہنم، تباہی اور ذلت ہے۔ دونوں چونکہ اللہ کی طرف سے ہیں، دونوں کی پابندی کرنا لازم۔ ان قوتوں کا نتیجہ اور ان کا استعمال عالمگیر انسانیت کے لیے فلاح و بہبود ہی قرآن کا مقصد ہے۔ اگر ان میں سے کسی ضابطۂ قوانی سے اعراض برتا جائے تو خزی فی الحیات الدنیا، ذلت و خواری کی زندگی اس دنیا میں بھی، اور اس لیے جہنم کے شعلے ساری دنیا کو لپیٹے ہوئے ہیں، کیونکہ ان کو اقدار کے تحت یہ مغرب استعمال کرنے سے اعراض برت رہا ہے، اور اس کو ہر چیز کو کمرشلائز کیا ہوا انہوں نے۔ یہ روش زندگی جو ہے کتاب کے ایک حصے سے انکار، یعنی خارجی قوانین کو مسخر ہی نہ کرنا، اس کو وہی کتابیں نہ رکھنا، یہ تو کفر قرآن نے قرار دیا ہے۔ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض،
فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون الى اشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون۔ اس پہ تعریف شاید ہے کہ تذکیر فطرت اور مستقل اقدار کو جب بھی الگ الگ رکھا گیا تو اس کا نتیجہ تباہی کے سوا کچھ نہیں ہے۔ انسانی زندگی ناقابل عبادت ہے، انڈیویزیبل یونٹ ہے، اس لیے اس کی مختلف حصوں میں تقسیم یعنی کامینہ فطرت اور مستقل اقدار میں بیگانگی، ایک حصے پر عمل دوسرے سے اعراض، اسی کا نتیجہ ذلت و خواری ہے جو ہم صدیوں سے بھوگت رہے ہیں۔ یہ وہی لوگ ہیں جو ایک طرف ہی نکل جاتے ہیں۔ ان الذین یلحدون فی آیاتنا لا یخفون علینا، یہ نگاہوں سے ہماری پوشیدہ نہیں ہے، قرآن کہہ رہا ہے۔ وَذَرُّ الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ، یہ جو اللہ تعالیٰ کی اس کی صفات میں جو ہے تو ایک طرف نکل جاتے ہیں، ان کو چھوڑ دو۔ یہ حکم ہے قرآن کا۔ یہ قرآن کتاب کی شکل میں تھا، جب منتشر اجزاء کی شیرازہ بندی کر کے ان میں لوہے کا ٹکڑا پرو دیا جاتا ہے تو اسے کتاب کہتے ہیں۔ یہ مدون شکل میں تھا، وہ کتاب مستور، فی رقم منشور، یہ کتاب سطروں میں لکھی ہوئی ہے اور پھر اسے منتشر اوراق پر لکھا جاتا تھا، پھر اس کی شیرازہ بندی کی جاتی تھی۔ ہرن کی کھال پارچمنٹ کی شکل میں کرتاس کو رقن کہا جاتا ہے۔ جب تحریروں کو محفوظ رکھنا مقصود ہوتا انہیں اس پر قلم بند کر لیتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اس ترتیب اور شکل مدون کرتاس پر موجود تھا، اس میں ایک لفظ بھی کمی بیشی نہیں ہوئی۔ تمت کلمات رب کا صدقا و عدلا لا مبدل لکلماتہ وَإِنَّ لَهُ لَحَافِظُونَ، اس پہ تو تبدیلی ہو نہیں سکتی کیونکہ اس کی حفاظت کا ذمہ خود اللہ نے لے لیا ہے۔ جی یہ ہے بات اس کی۔ اب ختم نبوت جو ہے کیا ہے؟ اب ضابطہ حیات مکمل، غیر متبدل، امیوٹیبل، قیامت تک لیے محفوظ شکل میں۔ تو ایسی کتاب کی موجودگی میں کسی نبی، رسول یا اوتار کے آنے کی کیا ضرورت رہ جاتی ہے؟ قرآن کی اکملیت، خاتمیت، ابدیت اور عالمگیریت خود ختم نبوت کی دلیل ہے۔ قرآن کی روح سے کوئی نبی رسول بغیر کتاب کے نہیں آیا۔ جب اللہ نے اس کتاب کو آخری کتاب کہہ دیا تو اس کے لانے والا خود بخود آخری رسول ہو گیا۔ قرآن کی عربی زبان کی خصوصیت کی خاص ہدایت اس کتاب کے بارے میں کہا گیا بلسان عربی مبین۔